بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارتی سفر۔ گرمیوں کے شروع میں تجارتی سفر شام کی طرف نکلتے تھے۔ شام کے سردی شہر بصرہ کی منڈی تک پہنچتے پہنچتے اونٹوں پہ چل کے انہیں مہینہ سوا مہینہ لگ جاتا تھا۔ لوگ صرف سامان بھجوانے میں ہی دلچسپی نہ لیتے تھے، دوسرے شہر سے سامان منگوانے کا بھی انہیں اشتیاق تھا، جو اس بستی میں ناپید ہوتا۔ ہر کوئی جو سامان جو بھیجتا یا منگوانے میں دلچسپی رکھتا، اس قافلے میں ایسے شخص کی تلاش ہوتی جو ایماندار ہو، امانتوں کا رکھوالا ہو، الامین ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، پورا تولتا ہو، ملاوٹ نہ کرتا ہو، بدنیت نہ ہو، چاقو چوبند ہو، تلخ کلام نہ ہو، شیریں زبان ہو، خوش گفتار ہو، ایسا شخص جو ان کے مال اسباب کی خرید و فروخت میں ان سے دھوکہ نہ کرے، اپنے اچھے اخلاق کی بدولت ان کے اسباب کو بہتر دام میں بیچے، زیادہ نفع کمائے۔ گھر گھر میں شام کی طرف نکلنے والے تجارتی قافلے کی تیاریاں تھیں۔ کس کے کتنے اونٹ جا رہے ہیں، کیا کیا ان میں لدا ہوگا، کون کون جا رہا ہے، کون کون بھیج رہا ہے، ساری بستی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ انہی دنوں بنو ہاشم کے 55 سالہ سردار ابو طالب کے کان میں ایک خبر پڑی کہ مکہ کی معزز رئیسہ قریشی خاتون سیدہ ختیجہ کے زیادہ تر اونٹ اس قافلے میں ہوں گے۔ سیدہ ختیجہ قریشی کے قبیلے بنو اسد سے تھیں۔ اس لحاظ سے سیدہ ختیجہ اور ابو طالب دونوں کے پردادا آپس میں بھائی اور قریش معروف بزرگ قصی کے بیٹے تھے۔ سردار ابو طالب کو ملنے والی خبر سے اس لیے بھی دلچسپی زیادہ تھی کہ سردار نے سنا تھا کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ کسی طرح سردار ابو طالب کا 25 سالہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اس کے اونٹوں کا سامان بصرہ لے جانے پر رضامند ہو جائے، جو پوری بستی میں سب سے امانت دار، راست گو اور خوش اخلاق جوان کے طور پہ تسلیم شدہ ہے۔ بستی میں لوگ انہیں ان کے نام کی بجائے امین اور صادق کے لقب سے بلاتے تھے۔ کسی بھی تجارتی سفر میں ان کی اپنے لیے شمولیت ہر تاجر کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ سردار ابو طالب نے سنا کہ سیدہ ختیجہ اپنی طرف سے بھیجے جانے والے آدمی کو اس سفر میں 2 اونٹ کا معاوضہ دیتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ معاوضہ کچھ زیادہ ہو اور سفر کے لیے ان کا بھتیجا بھی رضامند ہو جائے۔ اگرچہ دل ہی دل میں اپنے بھتیجے کے لیے بصرہ کی طرف کے سفر سے وہ ہچکچاتے بھی تھے، کیونکہ انہیں 13 سال پہلے بصرہ کے راہ بحیرہ کی کئی باتیں یاد تھیں، لیکن گھریلو معاملات کی سلاست روی اور اپنے بھتیجے کے اچھے خوشحال مستقبل کے لیے انہیں وسائل کی بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے پہلے تو اپنے بھتیجے سے بات کی، انہیں سفر کے لیے آمادہ پایا تو سیدہ ختیجہ کی طرف گئے۔ سیدہ ختیجہ نے بہت تپاک اور احترام سے 55 سالہ دراز قد خوش خصال باوقار سردار کا استقبال کیا اور بتایا کہ وہ خواہش مند ہے کہ سردار کا کفیل جوان بھتیجا اس کے سامان سے لدے اونٹ مزاربت پہ بصرہ لے جائے۔ سردار نے حامی بھر لی اور زیر لب بولا، معاوضے میں 2 اونٹوں کا سنا ہے، میرے بھتیجے امین کے لیے یہ معاوضہ زیادہ ہونا چاہیے۔ سیدہ ختیجہ سردار کی بات سن کے مسکرائیں اور بولیں، سردار آپ کسی کے لیے بھی حکم کرتے تو میں معاوضہ بڑھا دیتی، یہ تو آپ اس بستی کی شان الامین کے لیے فرما رہے ہیں، ان کا معاوضہ دوسروں سے دگنا ہوگا، بس آپ انہیں راضی کر لیں۔ سردار خوش ہوا، بولے وہ راضی ہیں۔ سیدہ کے چہرے پہ خوشیاں امڑ آئیں۔ انہوں نے اپنا ایک خاص غلام میسرہ طلب کیا اور سردار کی خدمت میں اسے پیش کرتے ہوئے بولی، سردار سفر میں یہ آپ کے بھتیجے کا خدمتگار ہوگا، ان کا ہر حکم مانے گا، ان کے لیے ہر طرح کی آسانی کرے گا۔ سردار ابو طالب خوش ہوئے، دعا دے کر چلے آئے۔ قافلہ تیار ہو گیا اور بصرہ روانہ ہو گیا۔ سیدہ کا غلام میسرہ، جسے سید البشر الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزرے سفر میں قدرت کی طرف سے اس کے لیے قدم قدم پہ کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، راہ میں جو اجنبی ملتا وہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا۔ گرم موسم صحرا میں دھوپ کی حدت محسوس نہ ہوتی۔ میسرہ نے غور کیا، ایک ٹھنڈے بادل کی ٹکڑی گرم دھوپ میں سائبان بنی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی۔ وہ جو انہیں آسانیاں دینے کا حکم لے کے نکلا تھا، انہی کے طفیل آسانیوں میں سفر کرتا رہا۔
बसरा पहुंचे तो काफले का पड़ाव भी वहीं था, 13 साल पुरानी जगह पे, शहर के बाहर बने कदीम गिरजे के पास एक घने दरख्त के नीचे। ये वही दरख्त था जिसके नीचे कभी सईदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में अपने ताया अबू तालिब के साथ आए थे, और गिरजे में उस वक्त बहीरा राहब रहा करता था। अब इस गिरजे का राहब नस्तूरा था। मिस्रा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त के नीचे छोड़ के नस्तूरा के पास गया तो नस्तूरा ने लपक के मिस्रा का बाजू पकड़ लिया और आंखें फाड़ के इश्तियाक और अदब से दरख्त की तरफ देखते हुए पूछने लगा, इस दरख्त के नीचे कौन बैठा है? मिस्रा ने सईदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो नस्तूरा कहने लगा, इस दरख्त के नीचे जो बैठा है वो कोई नबी है। मिस्रा के लिए वो तजारती सफ़र सईदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में हैरतों का सफ़र था, बरकतों का वसीला था, इंकशाफ का बहाना था, तजारती नफ़ा भी दुगना हुआ। जारी है। जज़ाकल्लाह खैर।